حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا، یعنی تجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت یہ آپ نے بہت پیارا وظیفہ دیا، یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے سیکھا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن سے نیاز حاصل ہوا، یعنی ملاقات کا شرف ملا، تو اس نے یہ دریافت کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود کا فرمان نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوتا الی قوتکم، کہ تم استغفار کرو تو تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اللہ تعالی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد تو نے نہیں سنا یمددکم باموال و بنین، کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں فائدہ، کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے، یعنی جو کثرت سے استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا، رزق کی بھی کثرت اسے حاصل ہوگی، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ انشاءاللہ کثرت استغفار سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عظیم الشان کامیابی نصیب فرمائے گا۔ کثرت استغفار سے جسم کی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہاں جب فرمایا قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا تو استغفار کی برکت سے انسان بے شمار بیماریوں سے، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے اور یہ عزم کرے کہ میں آئندہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پورا پڑھنا چاہیں تو پورا پڑھے، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی گناہ یاد آ جائے، کوئی اپنی غلطی یاد آ جائے تو فوراً پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہو سکے تو اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ لیکن صرف استغفر اللہ پڑھنا اور توجہ نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ توجہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں اور یہ عزم کر رہا ہوں کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ قالو، کافر بولے، یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے۔ یعنی یہ ان لوگوں نے بالکل غلط اور جھوٹی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جس سے ہم مان لیں کہ آپ نبی ہیں، حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام نے کئی معجزات دکھائے، ساری دلیلوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم خالی آپ کے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ آپ کی بات پر ہم یقین لانے والے ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی آپ کو بری جھپٹ
پہنچی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے بتوں کو برا کہا، ہمارے بتوں کو آپ برا کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ مجنون کے معنی ہوتا ہے پاگل۔ مراد یہ کہ اب جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ جنون کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جو عقل سے ماورا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے آپ پر حملہ کر دیا ہے اور آپ اس وجہ سے عقل سے محروم ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ باتیں کہیں حالانکہ خود عقل سے محروم تھے۔ تو آج اگر ہم حق بات کہیں اور کوئی ہمیں پاگل کہہ دے اور کہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ میں تو عقل ہی نہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی برا ماننا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ قال، آپ نے فرمایا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔